لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين دروشی پڑھیے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. حمد و ثنا کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد عزیزان محتشم احباب ذیوکار، جیسا کہ قبلہ قاری صاحب نے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی ہے، اللہ رب العزت ان کی آواز میں، سوز میں، علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جس کا ہر لفظ، جس کا ہر لیٹر، ہر ویٹ، ہر قرآن کی آیت ہمارے لیے رشد و ہدایت ہے. اگر بندہ اس کے میننگ نہ بھی سمجھے نا، قرآن پاک کے عربی کے میننگ، تو اس کو پڑھنے سے بہت انسان کو درجہ ملتا ہے کہ بندہ جب اللہ اس کے رسول کے نیڑے ہو جاتا ہے، قرآن ہر لمحہ لہجہ اگر وہ زبانی نہ پڑھ سکے اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو انسان ایک درجہ پہ فیض ہو جاتا ہے. پوری ہسٹری پڑھ لیں، دیکھ لیں، جتنے صوفیاء صالحین اکابرین ہیں انہوں نے سب سے پہلے ناظرہ قرآن پڑھا، اپنی والدہ سے پڑھا، والد سے پڑھا، اپنے ابا و اجداد سے پڑھا، مدرسہ سے پڑھا، جہاں کہیں پڑھا، سب سے پہلے جہاں جس کتاب پہ انہوں نے نظر رکھی یا رکھوائی وہ قرآن پاک ہے. قرآن پاک ساری کتابوں کی سردار ہے. جس طرح سے میں نے آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ ہر رسول، ہر نبی ایک درجے پہ فیض ہے، اس کا مقام اور مرتبہ جو ہے بلند و بالا ہے ہر نبی کا، مگر اب ہر نبی کا ایک درجہ اور مقام ہے. جس طرح سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے، درجہ رکھتے ہیں. تو درجے کے لحاظ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک ہر نبی کا مقام اور مرتبہ ہے. یہ دیکھ لیں، ایک تو لمبی یہ فہرست ہے، اس کو میں آدھا کٹ آف کرنا چاہتا ہوں. یہ مقام اور مرتبہ، درجہ اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کو عطا کیا ہے. ختم النبیین، حضور علیہ السلام فرمایا میں آخری نبی ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، سارے نبیوں کے سردار ہمارے آقا علیہ السلام رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. یہ مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت نے دیا ہے. آج جو میرا ایسے ٹاپک جو قبلہ قاری صاحب نے تلاوت کی، تو میں کتاب کے حوالہ سے درجہ میں نے بیان کیا ہے رسولوں کا بھی، جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے اندر بھی درجات رکھے گئے ہیں. ان درجات میں سے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنے جا رہا ہوں. ٹاپک بھی میرا یہی تھا، مختصر ٹائم ہے، ٹائم بھی ہاتھ میں نہیں آتا. عیسیٰ علیہ السلام کے حوالہ سے 25 دسمبر کو آپ ساروں کو پتہ ہے سیلیبریٹ کی جاتی ہے. کون کرتا ہے؟
جو کلیم کرتے ہیں ہم عیسائی ہیں. اس دور میں جو اصلی عیسائی ہے نا وہ نہیں ہے، جو اصلی اہل کتاب ہیں وہ نہیں ہیں. ہوں گے کچھ دنیا میں. میرے پاس یہ ٹاپک بڑا لمبا تھا، ٹرم بڑا مختصر ہے. تو اب ہم نے دیکھنا ہے جو 25 دسمبر ہے، جو لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے ہے، ان کو غلط فہمی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی 25 دسمبر کو برتھ ڈے یہ جو منا رہے ہیں اپنے خیال میں نہیں ہے. آپ خود ہی اندازہ لگا لیں، 650 سال بعد عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوتی ہے. 570 عیسوی کیلنڈر کے مطابق کتنے بولیے نا؟ تو اسلامی کیلنڈر کے مطابق 12 ربیع الاول، اسلامی کیلنڈر 12 ربیع الاول، اور عیسوی کیلنڈر کے مطابق اپریل کی 20 تاریخ آقا نامدار ہمارے آقا علیہ السلام کی عیسوی کیلنڈر کی بات کر رہا ہوں. اسلامی کیلنڈر 12 ربیع الاول صبح سحری کے ٹائم پہ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی پیدائش کا قرآن پاک کے اندر موجود ہے. میں 25 دسمبر کی جو بات کر رہا ہوں وہ سنیے. پوری دنیا میں یہ جو گروپ بنے ہوئے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام جس وقت رفع آسمان ہوئے، یعنی جس وقت آسمان پہ اٹھائے گئے، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے یہودی لگے. آپ کو قتل کے منصوبے میں پیچھے لگے تو عیسیٰ علیہ السلام نے ایک کمرہ دیکھا، وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام اندر داخل ہو گئے. عیسیٰ علیہ السلام پیچھے بڑی لمبی سٹوری ہے، کیونکہ مختصر آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ کیا سلسلہ ہے یہ 25 دسمبر والا جو کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام جب کمرے میں داخل ہوئے تو پیچھے لگے تھے وہ لوگ، یہودی پیچھے لگے تھے. اب کمرے کے اندر ایک بڑا روشن دان تھا. جبریل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہی رہے، ان کے ساتھ ساتھ رہے. اب اللہ کا جو حکم تھا جبریل علیہ السلام حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ساتھ ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر کمرے میں جب داخل ہوئے، وہاں پہ جو یہودی کچھ آئے تو وہاں پہ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس یہودی کو شبیہ عیسیٰ بنا دیا. شبیہ کس کو کہتے ہیں؟ عکس، تصویر کو. آئینے میں ہم فوٹو اپنا دیکھتے ہیں نا، اپنی صورت دیکھتے ہیں، ایک دعا بھی پڑھتے ہیں. اس میں بھی ٹاپک بہت بڑا لمبا یہ ہے، گفتگو کریں گے انشاءاللہ. ہم جب میرر دیکھتے ہیں، شیشہ دیکھتے ہیں تو اپنا چہرہ نظر آتا ہے. اسی طرح سے یہ پکچر سمجھ لیں، اسی طرح سے ہو بہو اس بندے کی شکل و صورت عیسیٰ علیہ السلام کی رب کائنات نے بنا دی. کیونکہ اللہ کے نبی کو اللہ نے بچانا تھا. وہ رکھے تو پھر مار کون سکتا ہے؟ اگر وہ رکھے، وہ زندگی باقی رکھے تو کوئی دنیا کا کوئی ایسا شخص ہے جس کو کوئی مار سکتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ یہ رب کائنات کے ہاتھ، اسی کی قدرت کے ہاتھ میں ہے سارا سب کچھ، یہ سارا نظام. جب وہ یہودی اندر آئے، دیکھا آگے شخص کھڑا ہے ہو بہو، ان کو تو پتہ نہیں تھا. انہوں نے کہا یہی عیسیٰ ہے، عیسیٰ ابن مریم یہی ہے. انہوں نے ان کو سولی پہ لٹکا دیا، یعنی کہ قتل کر دیا اس شخص کو. وہاں سے عیسیٰ علیہ السلام جب وہ یہودی اندر آئے تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 ایئرز اولڈ، اللہ رب العزت نے آپ کو رفع آسمانی کر دیا، آسمان پہ اٹھا لیا. آسمان پہ حیات ہے، زندہ ہے. کچھ ایسے اور نبی بھی ہیں، الیاس علیہ السلام، خضر علیہ السلام کے بارے میں اختلاف ہے. Some people they claim that Khidr علیہ السلام is the prophet of Allah. Some people they claim that Khidr علیہ السلام is the friend of Allah, is the wali Allah. But this is the اختلاف of ummah, of the nation. الاختلاف امتی رحمہ، اختلاف امت میں blessing. اچھا، وہاں سے جب رفع آسمانی ہوئے اس وقت ان لوگوں نے اس شخص کو جو عیسیٰ علیہ السلام کے ہو بہو شبیہ تھا، اس کو سولی پہ لٹکا کے
قتل کر دیا. اس کے بعد 3 یہ گروپ آپس میں بنے. ایک نے کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا تھا. ایک نے یہ کلیم کیا. یہ بھی باطلہ ہے. وہ گروپ کون سا ہے بولیے؟ جھوٹا ہے، باطلہ ہے. وہاں سے ایک اور گروپ بنا جس نے کہا یہ خدا تھا، یہ خدا تھا جو اللہ ہم کہتے ہیں، اللہ یہ خدا تھا. وہ بھی باطلہ ہے. وہاں سے ایک گروپ ایسا نکلا، سم پیپل، انہوں نے یہ کہا کہ یہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. انی عبد اللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا. نہ بولیے، قرآن ہے قرآن. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. کون ہے عیسیٰ علیہ السلام؟ the Jesus is not son of God, he is the prophet of Allah. کون ہے بولیے؟ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں. وہ ایسے رسول ہیں جن پر اللہ رب العزت نے کتابیں نازل کی ہیں. آئیے اسی لسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کی تلاوت سنیے. رب کائنات نے ایمان کا تذکرہ کرتے ہوئے یوں فرمایا، قولوا آمنا باللہ. یہ ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے. قولوا، رب فرماتا ہے اپنے محبوب کو، اے محبوب اپنے بندوں کو فرما دیجئے ایمان لائیے. اگر کوئی بندہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہمارے نبی تو رسول اعظم ہیں، وہ تو سارے نبیوں کے سردار ہیں. عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک دنیا میں کوئی شخص بھی اگر گستاخی کسی نبی کا بھی کرے گا وہ جو جہنمی ہے، مرتد ہے، لعین ہے. ہمارے نزدیک صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے، وہ تو ہمارے آقا ہیں جنہوں نے ہمیں دین دیا، جنہوں نے ہمیں زندگی دی، جن کے وسیلہ سے باقی نبیوں کو زندگی ملی. وہ رسول اعظم ہیں، میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام ہیں. تو سنیے، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون. پر جو پہلے نازل کیا گیا، وہ جو نازل کیا گیا الی ابراہیم و اسماعیل، لسٹ دیکھیں، رب کائنات نے لسٹ بھی بتا دی. اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام. پھر اس کے بعد ان کی اولاد the children, the family. کون؟ موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام. وما آتی النبیون من ربهم. جتنے بھی اللہ کے نبی ہیں 1,24,000 کم و پیش جو انبیاء رسول ہیں، ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ لا نفرق بین احد منہم. ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے پیارے محبوب نے کیا فرمایا؟ ہمیں پیغام دیا، اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن پاک میں ہے وہ سنیے. یہ میں اس کا ترجمہ پہ آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. لا نفرق بین احد منہم. کوئی نبی، جتنے انبیاء رسول گزرے ہیں ان ساروں میں ہم ایمان کے حوالہ سے کوئی بھی فرق نہیں کرتے ہیں، سارے ایمان والے. کچھ لوگ احباب سوال کر دیتے ہیں ہمیں، ہو سکتا ہے آپ نے بھی سوال سنا ہو یا آپ کے ذہن میں. باقی ہمارے آقا علیہ السلام کے علاوہ جتنے نبی ہیں ان کے امتی کے جو ماننے والے، کیا وہ مسلمان تھے یا نہیں؟ اسلام پہ تھے یا نہیں؟ سوال ہوتا ہے، مجھ سے سوال ہوتا رہتا ہے، اکثر بسا اوقات لوگ سوال کرتے رہتے ہیں. قرآن پاک سے یہ بات ثابت ہے. ہمارا ایمان عقیدہ ہے سلام کہاں سے چلا؟ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام سے لے کر. عقیدہ کہاں سے چلا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر. اور ہمارے آقا نے تو سارا سب کچھ ظاہر کر دیا.
کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت فرمایا جہاں پہ وما اوتیا عطا کیا رب نے ان تمام نبیوں کو، کتابیں دی، صحیفے دیے، کلام کیا رب نے، واسطہ اور بلا واسطہ کلام کیا اللہ کے نبیوں کے ساتھ رب کائنات نے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں الحمدللہ۔ ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں، ہمارے بچے انگلش سکولوں میں جاتے ہیں، انگلش سکولوں کے اندر یہ سوالات آتے ہیں، کچھ بچے مجبور ہو جاتے ہیں ہم جواب کیا دیں۔ جو ایمان والے ہیں ڈٹ کر کہتے ہیں ہمارے نبی تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہیں، کہتے ہیں ہم سے بچے سوال کرتے ہیں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر لسٹ پہ بھی آ جائے سوال آ جائے، 3 جزیات میں آ جائے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ، اگر یہ لسٹ آ جائے تو اس کے بارے میں کیا لکھیں گے؟ اگر ہماری اولاد کو پتا ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں اللہ کے نبی ہیں، وہ بڑی خوشی سے لکھیں گے he is the prophet of Allah، لکھیں گے۔ یہ ہم نے بتانا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزو، پیاریو، سنیو، زندگی بڑی مختصر ہے۔ میں ادھر کہوں یا نہ کہوں، تمامی احباب کو پتا ہے بڑی مختصر ہے زندگی، ٹائم بھی بڑا شارٹ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں، نوستیں دور کریں، نفرتیں دور کریں۔ اگر کوئی بھائی کسی دوسرے کے ساتھ ناراض ہے، کوئی بیٹا باپ سے بچھڑا ہوا ہے، بیٹی باپ سے بچھڑی ہوئی ہے، وہ ان کے اندر درد پیدا کریں، نفرتیں نہ۔ کوئی ہم کسی دوسرے کے تماشائی نہ بنے بلکہ جوڑنے کی کوشش کریں، کینچی نہ بنے، سوئی بنے، وہ توڑوں پہ جو لگاتی ہے نا، سلائی کرتی ہے، وہ بنے، جوڑنے کی کوشش کریں۔ تو لہٰذا یہی ہماری زندگی ہے، یہی آقا علیہ السلام نے ہمیں پیغام دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سنن ادا کرنی ہے پلیز سنن ادا کر لیں۔